السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں جو یہاں پر امریکہ میں ہوا ہے، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا پہلا واقعہ ہوا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ورجینیا کی اسٹیٹ میں لاسٹ ویک فرائیڈے کے دن ایک اسکول میں 6 سال کے بچے نے ایک اسکول کی ٹیچر کے اوپر، اپنی اسکول ٹیچر کے اوپر فائرنگ کر دی۔ آپ 6 سال کا بچہ یعنی کہ فرسٹ گریڈ کا اسٹوڈنٹ، اور یہ ہے ایلیمنٹری اسکول۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایلیمنٹری کا بتایا تھا کہ یہاں پر ایلیمنٹری اسکول ہوتا ہے کرن گارڈن سے لے کر گریڈ 6 تک۔ تو فرسٹ گریڈ کا اسٹوڈنٹ تھا جس کی عمر 6 سال تھی۔ وہ اپنے بیگ میں اپنے گھر سے گن لے کر آیا، فلی لوڈڈ گن، اور اسکول میں آ کر اس نے ٹیچر کے اوپر جو ہے وہ فائر کر دیا۔ اور فائر بھی اس نے اتنے اچھے طریقے سے یعنی کیا کہ وہ جو باقی دیکھنے والے ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر، وہ حیران رہ گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ ایسے گن کیسے چلا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کو پھر دوبارہ سے ری لوڈ بھی کیا۔ لیکن خیر بہت زیادہ اس جو ہے نقصان ہونے سے بچ گیا۔ ٹیچر جو ہے وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، اور جو بچہ ہے اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا گیا، لیکن دونوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ فی الحال جو ہے بیسڈ آن پرائیویسی کنسرنز اس کو ریویل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ بچے کی ایج بہت چھوٹی ہے۔ 6 سال کا بچہ آپ خود اندازہ لگا لے کہ کتنا ہوگا۔ جو ٹیچر ہے وہ بھی تقریباً 23 سے 25 سال کی وہ لڑکی ہے جو کہ زخمی ہوئی ہے، اور ہاسپٹل میں بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں وہ تھی۔ اور ابھی جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ جو اس نیوز کی آئی ہے وہ یہی ہے کہ اب وہ ہوش میں آئی ہیں اور خطرے سے باہر ہے۔ اور اس ٹیچر نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ یہ بچے نے غلطی سے بچے سے فائر نہیں ہوا، بلکہ بچے نے جان بوجھ کر اور پورے ارادے کے ساتھ جو ہے میرے اوپر فائر کیا تھا۔ اور دیکھنے والوں نے بھی، اور وہاں جیسے کہ اسکول کے اندر بھی یہاں پر سارے کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسے بھی دیکھ کر یہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ واقعی بچے نے جو ہے وہ غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر جو ہے اس ٹیچر کے اوپر فائر کیا۔ اب اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ امریکہ کی ہسٹری کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اتنے چھوٹے بچے نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور جو آپ سمجھ لیں کہ پیرنٹس اور جن نے یہ سنا، اور قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، وہ یہ خبر لے کر، یہ سن کر شاک میں آلموسٹ چلے گئے۔ اور جتنے بھی انٹرویوز اس وقت یہاں پر ٹی وی میں دکھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ پولیس آفیسرز کے ہوں یا پیرنٹس کے ہوں، جس کے بھی ہوں، وہ لوگ حیران ہیں اس بات کو لے کر کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے۔ اب انویسٹیگیشن تو ظاہر ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کے پاس گن آئی کیسے؟ آف کورس اس نے اپنے گھر سے اٹھائی ہوگی، تو کیا گن اتنی انہوں نے رکھی ہوئی تھی سامنے کہ بچہ آسانی سے اٹھا کر گن لے کر آ گیا اسکول تک اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اور فلی لوڈڈ گن اپنے اسکول بیگ میں رکھ کر اسکول تک لے آیا، اور اس گن کو چلانا کس نے سکھایا؟ اس نے اتنے آرام سے چلا کیسے لی؟ یہ بڑی جو ہے اس چیز کی، یہ ہے جو ہے نا، یہ ان کو پریشان کر کے رکھ دیا اس چیز نے کہ اب اس کیس کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ اچھا، اسی سیم اسکول ڈسٹرکٹ میں 1.5 سال کے عرصے میں 3 سے 4 ایسے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں جس میں کہ اسکولز کے اندر فائرنگ ہوئی ہے۔ اسی طرح سپٹمبر 2021 میں ایک 16 سال کے لڑکے نے جو ہے اسکول کے اندر جو ہے ہائی اسکول کے اندر اس نے اسی طرح فائر کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 18 دسمبر کو ایک 18 سال کے اسٹوڈنٹ نے ایک 17 سال کے اسٹوڈنٹ کو اسکول کی پارکنگ میں جو ہے وہ گولی مار دی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات یہاں پر جو ہیں بڑے فریکوینٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ یہاں پر آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنے جو ہیں وہ اسکول شوٹنگ کے واقعات یہاں پر ہوتے ہیں۔ اب 2009 سے لے کے 2018 تک 180 جو ہیں اس طرح کے جو واقعات ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اب جیسے 2018 میں 24 واقعات اس طرح کے ہوئے، 2019 میں 24 اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جس میں اسکول میں اس طرح فائرنگ کی، 2020 میں جو ہے
10 واقعات ہوئے، 2021 میں 35 واقعات ہوئے اور 2022 میں 51 ایسے جو ہیں انسیڈنٹس ہوئے کہ جس کے اندر اسکول کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس فائرنگ کرتے تھے. اور سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے جو واقعات اس میں ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں اسکول کے اسٹوڈنٹ انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ یہ فائرنگ کرتے ہیں. اب اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہر سال ان واقعات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور کمی نہیں آئی ہے. حالانکہ سیکیورٹی میئرز بھی جو ہیں ہر سال پہلے سے زیادہ کیے جاتے ہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ بھی اسکولوں میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان واقعات میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہی ہے کہ ان واقعات میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں پر ایک بڑی معمولی وہ ایک بات ہے کہ جو ہر سال جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے پیرنٹس جو ہیں ان کو آف کورس ان کے بچے جو ہیں سم ٹائمز اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کے اندر نقصان ان کا اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسکولز میں کاؤنسلنگ بھی کرواتے ہیں، ڈپریشن کاؤنسلنگ بھی یہاں پر ہوتی ہے بچوں کی، اور اس طرح کے معاملات میں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا پازیٹیو بیہیویئر. لیکن اس طرح کے واقعات میں کمی کہیں نہیں آ رہی ہے، یہ دن بدن زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، ہر سال پہلے سے زیادہ یہ واقعات ہوتے ہیں. تو یہ بڑی حیرانگی اور پریشانی کی بات ہے کہ اور اچھا یہاں پر ہر اسکول میں جو ہے نا سیکیورٹی کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی میٹل ڈیٹیکٹر نہیں یہ لگا رہے. حالانکہ اس طرح کے واقعات ایوری ایئر زیادہ ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اسکولز کے اندر یہ میٹل ڈیٹیکٹر نہیں لگا رہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر اسکول میں، لیکن جب بھی کوئی اس طرح کے ان کو کنسرنز ہوتے ہیں نا سیکیورٹی کے، تو ہر اسکول کے باہر جو ہے ایک پولیس کی گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر 1 یا 2 جو ہیں پولیس والے ہوتے ہیں، ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو گاڑی جو اسکول کی بلڈنگ ہوتی ہے مین، اب اسکول کی مین بلڈنگ جو ہے اس کے اندر انٹر جب ہونا ہے تو اس کا جو ڈور ہوتا ہے وہ لاک ہوتا ہے. اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسکول کے اندر جانا جس نے ہوتا ہے تو وہ جیسے انٹر کام پہ ہی وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا کام ہے. یا تو پھر جو بندہ وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے اسکول کو وہ باہر بتاتا ہے کہ جی میں اس کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ وہاں پر اس کی آئی ڈی کی پکچر بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اندر انٹر ہو جاتا ہے. لائک کوئی میٹل ڈیٹیکٹنگ کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ جو اندر بندہ انٹر ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے وہ نقصان اٹھا سکے، نقصان پہنچا سکے کسی کو. اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن اتنے زیادہ واقعات ہر دفعہ ہونا، ہر سال ہونا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے کوئی اس طرح کی سیکیورٹی میجرز یہاں پر نہیں لیے جا رہے، یہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ پشاور میں جب یہ واقعہ ہوا تھا پاکستان میں، اس وقت میں پاکستان میں تھی اور میرے بچے اسلام آباد میں روٹس جو ہے اسکول اس میں جاتے تھے، تو انہوں نے سیکیورٹی کا یہ کر دیا تھا کہ انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹرز لگا دیے تھے، اور ایون انہوں نے اپنے گارڈز جو ہیں وہ بلڈنگ کے چاروں کونوں میں جو ہے وہ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے کہ جو باہر ہر وقت واچ کرتے رہتے. لیکن اس کے بعد بھی اتنا زیادہ یہ ہوا نا کہ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں نے 3-4 مہینے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا تھا اس ڈر کی وجہ سے. تو اور یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ہم ہر سال جب آتا ہے تو ہمیں یہ یاد آتا ہے، اور وہی پین وہی سب کچھ جو ہے وہ پھر سے ہمارا جو ہے نا وہ دوبارہ سے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اوپر سے میڈیا میں پھر اس ٹائم جو ان ماؤں کی تصویریں، ان ڈرے ہوئے بچوں کے چہرے اور ان زخمی بچوں کی تصویریں اور وہ سب جب دکھاتے ہیں تو پھر سے دوبارہ سے وہی جو چیز ہے وہ دوبارہ ریفریش ہو جاتی ہے. سوچیں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جن کے والدین تھے ان کا کتنا برا حال ہوتا ہوگا. اچھا بچے کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ نہیں بتایا ہے کہ بچہ کون ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ایج اتنی کم ہے کہ اب قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس کیس کو ہینڈل کیسے کیا جائے، کیونکہ پہلے ہسٹری میں کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ان کے قانون میں اس طرح کا کچھ ہے کہ اتنی کم ایج کا بچہ اگر اس طرح کا کوئی کام کرے تو، کیونکہ نہ ابھی وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایج بہت کم ہے، اور نہ ہی کوئی اور اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. تو اب وہ اس چیز کے اوپر کنفیوز ہیں کہ اس کیس کو اتنے چھوٹے بچے کو ہینڈل کیسے کیا جائے، اس کا کیا جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ نکالا جائے حل کے اس بچے کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ بچہ کون ہے کون نہیں. تو یہ سچویشن ہے یہاں پر. اور
بس وہی بات آ جاتی ہے نا کہ بچے چاہے کسی کے بھی ہوں، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ تو پھر بھی جو ہے یہ ہر سال اس طرح ہونا اور زیادہ ہی زیادہ ہونا، اور اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ کسی پاکستان جیسے کسی ملک میں ہو جائے تو یہی جو مغربی ممالک ہیں اس خبر کو اس طرح سے اچھالتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ امیج اس طرح کا کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو کنٹری ہے ہی اس طرح کا، اور جب ان کے اپنے ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اس کو بیماریوں کا اور ڈفرینٹ طریقے کے وہ کر کے کور کر دیتے ہیں، اور سب کچھ ان کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ بھلا بھلا نظر آتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ بھی پیرنٹس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ضرور چیک رکھیں کہ بچے ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے موبائل فونز پر وہ کیا چیز چیک کر رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں، کس طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح کی گیمز بھی ہیں آ رہی ہیں اور بچے ان میں اتنا انوالو اور اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی کا باعث ہے، کیونکہ یہ بھی بچوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کو اگریسو کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ان گیمز کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر جو بچے ہیں وہ اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے کہ وہ واچ رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی چیزوں میں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بچوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے۔ بس یہی دعا ہے آپ کے لیے، اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ صرف سیکیورٹی کا یہاں پر ایشو نہیں ہے، یہاں پر تعلیمی جو نظام ہے اس میں بھی گڑبڑ ہے جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔